ایک نیک سیرت عورت اور دین کی پابند لڑکی تھی۔ اس کی عمر 27 سال تھی۔ 2 سال قبل والد کے انتقال کے بعد اس نے اپنی والدہ اور بھائی کے اخراجات برداشت کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ وہ محدود ذرائع کا حامل خاندان تھا اور ایسے خاندانوں کے لیے شادی کے اخراجات برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ اسے ایک امیر آدمی کی طرف سے رشتہ بھیجا گیا، لیکن اس نے اسے ٹھکرا دیا کیونکہ اس شخص کے اخلاق اچھے نہیں تھے اور وہ باقاعدگی سے نماز ادا نہیں کرتا تھا۔ اس کی والدہ نے اسے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کو کہا اور رشتے کو قبول کرنے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی، جب کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اسے اس چیز کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں اس سے بہتر اجر دیتا ہے۔ اس کا تقوی اور ایمان اپنے اس خدا پر اور بھی بڑھ گیا تھا جو کہتا ہے ہو جا اور ہو جاتا ہے۔ اپنی تعلیم کی وجہ سے اسے ایک لینگویج انسٹیٹیوٹ میں ملازمت مل گئی۔ تعلیمی سال شروع ہونے کے چند دن پہلے پرنسپل نے اسے فون کر کے انسٹیٹیوٹ کا حصہ بننے کو کہا تھا۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ اب وہ اپنی ماں کے علاج کے اخراجات آسانی سے برداشت کر سکتی تھی اور اپنی بھائی کے اخراجات بھی آسانی سے برداشت کر سکتی تھی۔ ہر کلاس شروع ہونے سے پہلے یہ خاتون اپنے طلباء کو اچھے اخلاق کی پابندی کرنے اور روزانہ نماز پڑھنے کی تلقین کرتی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے کورس کے حوالے سے اپنا لیکچر شروع کرتی۔ ایک ہفتے بعد اس کے اور اس کے ایک طلباء کے درمیان عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس طالب علم نے، جو دوسرے طالب علموں کی طرح ایک امیر گھرانے سے تھی، اس نے پوچھا، استانی صاحبہ، میں نے دیکھا ہے کہ آپ پورے ایک ہفتے تک اپنے کپڑے نہیں بدلتی۔ وہ مسکرائی اور طلبہ کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ اس کے سوال سے وہ چونک گئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اپنے کپڑوں پر عبایا پہنتی ہوں جو ایک خوبصورت اور دلکش لباس ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بندوں کی تقدیر کے فیصلے ان کے کپڑوں سے نہیں کرتا بلکہ ان کے اعمال سے کرتا ہے۔ یہ اسکول میرے کام کی جگہ ہے اور میں اسے اپنی زینت دکھانے کی جگہ نہیں سمجھتی۔ میں آپ کی استانی ہوں اور ضروری ہے کہ آپ اور آپ کے تمام دوست بھی میرے نقش قدم پر چلیں اور اپنے پیسوں کو ضائع نہ کریں۔ یہ عبایا جو میں پہنتی ہوں اس کام کے لیے موزوں ہے۔ اگر آپ مجھے فینسی اور مہنگے لباس میں دیکھنا چاہتی ہیں تو آپ کو میرے گھر آنے کی دعوت عام ہے۔ استانی حیران رہ گئی جب وہ طلبہ اس کی پیشانی چومنے کے لیے آگے بڑھی اور باقی طلبہ تالیاں بجانے لگے۔ استاد خوشی خوشی گھر لوٹی۔ ایک ماہ بعد استانی حیران رہ گئی جب اس کی طلبہ کی ماں نے اسے کہا کہ وہ اس کے گھر آنا چاہتی ہیں۔ ماں نے کہا، میری بیٹی تمہارے کردار سے متاثر ہے اور ہم اپنے گھر میں تمہارے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں۔ میرا بھائی جو ڈاکٹر ہے ایک بار اسکول گیا اور اس نے آپ کو دور سے دیکھا۔ وہ آپ کے کردار اور آپ کے اعتماد سے اور آپ کے حسن سے بھی بہت متاثر ہوا۔ اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں اس کے لیے آپ کا رشتہ مانگوں اور آپ کی مالی حالات سے بخوبی واقف ہے اور وہ آپ پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا جو آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے تم وہ خزانہ ہو جس کی وہ بہت عرصے سے تلاش کر رہا تھا۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون